أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تخت دار پہ لٹکائے۔ وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے امکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی و منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ شوال کے اہم ترین واقعات میں سے جو سیرت النبی سے منسلک ہیں، ان میں سن 3 ہجری 17 شوال کے غزوہ احد کی ایک بڑی مثال ہے، اہم واقعہ ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت ہی محیر العقل اور بہت سے اسباب اور واقعات اور نتائج اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کے شمالی جانب 3-3.25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو تقریباً 5 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا، جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بعض اوقات اس پہاڑ کی طرف جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر دعوت و تبلیغ یا کبھی اصلاح اور ذکر و مذاکرہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس پہاڑ کے دامن میں ہونے والی جنگ احد یا غزوہ احد کے نام سے معروف ہے۔ اس کے اسباب میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے سن 2 ہجری 17 رمضان میں جو غزوہ بدر ہوا، اس غزوے میں غیر متوقع طور پر قریش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ان کے 70 افراد بڑے بڑے صنادید سردار قتل ہو گئے اور 70 ہی ان کے قیدی بنا لیے گئے۔
قریش کے فخر اور غرور کی جو مت تھی وہ اس غزوہ بدر میں ٹوٹ گئی۔ ابو جہل جیسے سردار جس جنگ میں کام آئے قتل ہو گئے، اور یہ قریش روتے پیٹتے چیختے چلاتے آوازاری اور ماتم کرتے یہ مکہ میں پہنچے۔ غم کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے بیعت کرنے پر، اپنے مرنے والوں کے ماتم کرنے پر پابندی لگا دی تاکہ جتنا زیادہ دبا کے غم رکھیں گے اتنی شدت کا انتقام ابھرے گا۔ انتقام کی خاطر دو بڑے نقصان غزوہ بدر میں قریش مکہ کو ہوئے۔ ایک 70 افراد مارے گئے جو صنادید تھے، سردار تھے، رئیس تھے، قوم کا چہرہ مورا تھے، اور دوسرا 2 قسم کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک وہ جو تجارتی شاہراہ تھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، قریش کے تجارتی قافلے وہاں سے اب گزر نہیں سکتے تھے، ان کو لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا۔ اور دوسرا جو 70 سردار گرفتار ہوئے تھے ان کی رہائی کے لیے بہت بھاری ہرجانہ اور تاوان دینا پڑا انہیں، تو یہ ایک معاشی ضرب بھی بہت بڑی تھی۔ لیکن ان کے لیے یہ ایک پہلو نمایاں تھا کہ وہ لشکر جس کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے نکلے تھے، اور جس کی حفاظت کے لیے مکہ سے یہ لشکر آیا تھا، جس کا غزوہ بدر میں سامنا ہوا مسلمانوں کو، وہ لشکر خیر و عافیت سے مکہ پہنچ گیا۔ تو مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس لشکر کے جتنے بھی وسائل تھے وہ سارے کے سارے جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ پورا سال تیاری کی گئی، 1 سال پورا لگ گیا۔ اس دوران انہوں نے قرب و جوار کے جو قبائل تھے ان سے سفارت کی، ان کی طرف اپنے نمائندے بھیجے، اسلحہ اکٹھا کیا، تلواریں بنائیں، نیزے بنائے، ڈالیں بنائیں، اور اپنے جو شاعر حضرات تھے، رزمی اشعار کہنے والے، ان کو پورے مکے میں اور گرد و نواح میں دوڑایا۔ انہوں نے جنگی ترانے گا گا کے لوگوں کو جنگ پہ ابھارا۔ عورتوں تک کو تیار کیا گیا کہ تاکہ جو مکہ کے نوجوان ہیں وہ ان عورتوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اسی جان سے لڑائی کریں گے۔ اور پھر شوال کے مہینے میں یہ 3000 کی تعداد لے کر مکہ سے نکلے۔ بہت بڑی تعداد تھی اس دور میں، اسلحہ بھی تھا، تلواریں، تیر، نیزے، ڈالیں، گھوڑے، اونٹ، سواریاں، بہت کچھ، بڑا مال لے کر ایک پوری طاقت بن کر وہاں سے نکلے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، انہوں نے ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، مکہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے ساری رودات اور صورتحال لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دی۔ مدینہ منورہ میں خبر ملی، آپ کو خبر پڑھ کے سنائی گئی۔ آپ نے اس خط کو راز رکھنے کا حکم دیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے ایک بڑی مجلس مشاورت بلائی جس میں پہلی بار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی شریک کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ خزرجی سردار تھا، خزرج قبیلے کا، بدترین قسم کا کافر تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، مسلمان کہلاتا تھا، مسلمان معاشرے کا فرد مانا جاتا تھا، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج نے اپنا سردار بنانے کا اعلان کیا تھا۔
قریب تھا کہ اس کے لیے تاج بھی تیار کر دیا گیا جو اس کی تاج پوشی کی جانی تھی. قریب تھا کہ یہ وقت پورا ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ کے پیارے پیغمبر کی طرف ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کا سربراہ بنا دیا گیا. اس کو اس بات کا جو غصہ تھا کہ تاج میرے لیے بنایا گیا اور پہن کوئی اور گیا، لیکن بے بس تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا. تو اس کے لیے پھر اپنی بے بسی اور لاچاری کے کار کے لیے منافقت کا سہارا لیا. آپ نے مشورہ مانگا. بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے. خیال یہ تھا اگر اول تو وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، باہر بیٹھ بوٹ کے چلے جائیں گے تو یہ بھی ان کی رسوائی ہے، اور اگر وہ مدینہ میں حملہ کریں گے تو ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. ہم اپنے گھروں کی چھتوں سے ان کو پتھر ماریں گے، گلیوں چوکوں چوراہوں میں ان کو پکڑیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. اس طرح ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے بھاگنے میں مجبور کرتے ہیں. یہی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اسی رائے پر عبداللہ ابن ابی نے رئیس المنافقین نے بھی اتفاق کیا. لیکن اب فرق تھا نیتوں کا. مسلمانوں کا خیال تھا کہ کافروں کو زنج کر کے یہاں پہ بے بس اور لاچار کر کے ماریں گے، اور ابن ابی کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو لا کے تو اندر سے بغاوت کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ کچھ نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے پورے زور کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کیا اور مطالبہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمیں میدان میں جا کے لڑنا چاہیے، تاکہ ہم کفار کو بتائیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، کمزور نہیں. ہوا یہ کہ چونکہ مشاورت ہو رہی تھی، جمہوری ذہن تھا، کثرت رائے سے فیصلہ ہو گیا کہ باعث آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اسلحہ پہننے کے لیے. ادھر بعض دانا بزرگوں نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ یار تم خدا کا خوف کرو، تمہیں پتہ نہیں پہلے پیغمبر کیا چاہ رہے ہیں، اور تم نے ان کو مجبور کیا. مخلص مسلمان سے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یار پیارے پیغمبر کی بات مانی جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے ہتھیار باندھ کے باہر آئے تو یہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آتا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، مدینے رہ کے لڑیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی نبی کو یہ لائق نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے تو ان کو اتارے. اب تو میدان میں جا کے لڑیں گے، باہر نکلیں گے مدینہ سے. 1000 افراد تیار ہوئے، یہ نکلے. یہ جنگ جبل احد سے تھوڑا پیچھے مقام اشواط نامی ایک قصبہ تھا، یا ایک کہہ لیں کہ کھو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ڈیرا تھا، ایک محلہ تھا. وہاں تک پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے باہر نکل گیا، واپس چلا گیا کہ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں، اللہ کے پیغمبر کیسے سمجھدار بندے ہیں، کیسے کمانڈر ہیں، میری بات مانی نہیں ہے، جوانوں کی بات مان لی ہے. میں تجربہ کار بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، لڑائی کرنے والا بھی ہوں، میرے سارا کچھ ہے، میری نہیں مانی، لہذا میں جا رہا ہوں. اصل کیڑا یہ تھا کہ میں 200-300 بندہ لے کے نکلوں گا، مسلمانوں میں جو ہے نا وہ پریشانی پیدا ہوگی اور وہ اس طرح کر کے نا تو ان کا وہ ختم ہو جائے گا، روح ختم ہو جائے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا. اور ہوا ایسے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ جو ہے قرآن نے ذکر کیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. ان مسلمانوں کے 2 گروہ تیار ہو گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جانے کو. واپس تھے مخلص مسلمان، لیکن اس کے پروپیگنڈے کے شکار ہوئے، کہنے لگے واقعی یہ تو یہاں اپنے آپ کو مارنے والی بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بزدلی کے شکار ہونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھایا تو ان کے دل ٹک. لیکن ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا، پیچھے رہ کے 700 بندہ. اب ان 700 لوگوں نے میدان جنگ سجایا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورۃ آل عمران کی پڑھی ہے نا، اللہ نے غزوہ احد کے بعد تقریباً 60 آیات میں، یہ 121 نمبر آیت ہے اور 179 نمبر آیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غزوہ احد پر تبصرہ فرمایا.
اس کے اسباب، واقعات اور نتائج وہ بیان فرمایا اس میں سورۃ آل عمران میں۔ تھوڑا سا ذکر سورۃ النساء میں بھی ہے اور سورۃ توبہ میں بھی ہے تھوڑا سا، لیکن طویل یہاں پہ ذکر فرمایا غدوۃ من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، وقت یاد کرو جب صبح کے وقت تم گھر سے نکلے تھے اور لشکروں کو، سپاہیوں کو ان کی لڑائی کی جگہوں پر کھڑے کر رہے تھے۔ یہ آغاز جنگ کا ایک نقشہ کھینچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہ جنگ جو ہے نا، اللہ کے نبی نے جب یہ بنائے نا، گروپ بنائے، میمنہ، میسرہ اور وسطیٰ اور یہ سارے، جب لشکروں کی ترتیب تھی، گروپوں میں تقسیم کیا، تو آپ نے 50 گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل رمات پہ، یہ اور پہاڑ کے اوپر ہی ایک ٹکڑا تھا جہاں سے نا لوگ آ جا سکتے تھے، اور یہ اتفاق سے اس کا دانا کھلتا تھا کفار کے لشکر کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زیرک اور دور اندیش کمانڈر کیسے اس کو نظر انداز کر سکتا؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 گھڑ سواروں، 30 سواروں کا دستہ مقرر کیا۔ ان کو ایک جنرل حکم دیا، ہمیں فتح ملے یا شکست ملے، ہمیں مال غنیمت ملے یا دشمن ہماری بوٹیاں نوچ میں ہو، تم نے تا حکم ثانی اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہی میں کھڑے رہنا ہے جب تک دوسرا حکم نہ آئے۔ اور ادھر جنگ کا جو ہے نا وہ معاملہ ہوا۔ غزوہ احد کے 3 فیز ہوئے۔ پہلے مرحلے میں مسلمان غالب آئے، کفار بھاگ گئے۔ جب کفار بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کا مال غنیمت لوٹ رہے تھے، ان کی سواریاں چھین رہے تھے، مال پکڑ رہے تھے، این اس وقت اس درے میں کھڑے ہوئے جو صحابہ کرام تھے، ان سے ایک اجتہادی غلطی صادر ہو گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بن گئی۔ آپ نے کہا تھا چھوڑنا نہیں ہے، درہ نہیں چھوڑنا۔ ان صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، بعض کہنے لگے نہیں، اصل میں وہ تو تنبیہ کے طور پہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے تب تک ہم فتح ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ جانا چاہیے۔ نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی انسان تھے، کچھ طبیعتوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ درہ چھوڑ کے نہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ مل کے کفار کا تعاقب کرنے لگے اور ان کا مال غنیمت چھیننے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے جب محسوس کیا نا کہ درہ خالی ہو گیا تو یہ پیچھے سے پلٹ کے آئے اور اسی درے پر چڑھ کر انہوں نے یک بار کی مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ دوسرا فیز ہے جنگ کا۔ اب اس جنگ میں دوسرے فیز میں کفار کو کچھ مسلمانوں پر غلبہ ہوا، ان کا ایک بدنظمی پھیل گئی نا، منظم اجتماع غیر منظم اجتماع میں تبدیل ہو گیا، مسلمان بکھر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں ہو گئے اور بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس دوران اس فیز میں مسلمانوں کے 70 سردار اور صحابہ کرام جو وہ شہید ہو گئے۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی، لیکن رہا یہ تھوڑی دیر، ہوا ہنگامہ بڑا۔ اس ہنگامے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے اور دیگر بھی بہت ایک ہنگامہ خیز لمحات تھے۔ یہ دوسرا فیز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے، آپ کے تلوار، آپ کی خود کو تلوار دشمن کی آپ کے خود کو کاٹ کے آپ کے ماتھے کو زخمی کر گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور صحابہ کرام بکھر گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کا چہرہ پیارے پیغمبر سے سب سے ملتا تھا۔ تو یہ شہید ہو گئے تو کفار نے شور کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی قتل کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، لہذا فتح یاب ہو گئے۔ جب پیارے پیغمبر کی شہادت کی خبر سنی تو مسلمان دل چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نہ رہے تو ہم نے کیا کرنا۔ کچھ یہ بھی وجہ بنی، کچھ ہنگامی صورتحال، کچھ غیر منظم اجتماع، کچھ کفار کا اچانک حملہ۔ اس دوسرے فیز میں کفار نے مسلمانوں کو ایک بڑی ذک پہنچائی، بڑی تکلیف پہنچائی۔ لیکن چند منٹوں کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی کہ میں ادھر ہوں، کدھر ہو سارے لوگ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز دے رہا ہوں، پھر سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے پیارے پیغمبر کے گرد۔
اور لمحوں کے اندر یہ حالات بدل گئے اور مسلمان دوبارہ مظفر اور کامیاب اور فاتح کی پوزیشن میں آ گئے۔ اب جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو کفار آگے لگ کے بھاگ گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی لیکن کافروں کو بھی فتح نہیں ملی، نہ مسلمان فاتح ہوئے نہ کافر فاتح ہوئے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ برابر برابر کا معاملہ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے سارے اس کے معاملات تھے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کافر فتح یاب نہیں ہوئے یا مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی؟ کسی بھی جنگ کی فتح کے کچھ اصول ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے مقابلے میں امریکہ اسرائیل کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، کیوں کھا چکے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ غزوہ احد کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا۔ فتح کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی دشمن کے کیمپ پر قبضہ کیا جائے اور ان کے سارے وسائل اور افراد پر قبضہ کیا جائے۔ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا اور کوئی ایک مسلمان بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ بدر میں مسلمانوں نے 70 بنائے تھے، گرفتار کیے تھے، ایک بھی مسلمان گرفتار نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کا مال اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے، کوئی ایک تلوار بھی مسلمانوں کی نہیں چھین سکے۔ فتح یاب جو ہوتا ہے، فاتح وہ ہوتا ہے وہ کیمپ پہ قبضہ کرتا ہے، اموال چھینتا ہے، املاک چھینتا ہے۔ اور 3 میل کے فاصلے پر مدینہ شہر آباد تھا۔ اگر مجھے مکہ والے فاتح تھے تو ان کو مدینے پر حملہ کرنا چاہیے، مدینے پر بھی یہ حملہ نہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان وقتی پسپائی کے باوجود بہت جلد دوبارہ منظم ہو گئے اور یہ جنگ بغیر نتیجے کے ایسے ختم ہوئی کہ کفار مکہ جو ہے نا انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بھاگ کے آگے لگ گئے۔ اگر فتح یاب ہوئے تو رکنا چاہیے تھا، 2-3 دن وہاں جشن منانا چاہیے تھا، لیکن یہ وہاں سے بھاگ کے آگے لگ کے بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ایک لشکر نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے دوڑے۔ ایک وقت پر ایک مقررہ جگہ تک جا کر پھر مسلمانوں کو واپس بلا لیا گیا۔ اب وہ بھاگ گئے تو جانے دو۔ حضرات یہ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے، فرمایا بھلا تعینوا فی ابتغاء القوم، قوم کے تعاقب میں بزدلی نہ دکھاؤ، قوم کے تعاقب، دشمن کے تعاقب کرتے ہوئے تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، تعاقب کرو ان کا۔ کیوں؟ فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے نا تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ تبصرہ ہے قرآن کا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ان کے ہاتھوں پہنچی ہے تو فانہم یعلمون کما تعلمون، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ تو جب تکلیف پہنچی ہے تو فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور اس تکلیف کے مقابلے میں تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتے۔ یہ بڑا سبق ہے، اس جملے میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اس جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کے حالات بدل گئے، اسلام غالب آنے کے لیے آیا، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے مسلمان ایسے لگے جیسے شکست آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، اس میں بھی بڑی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، یہ سورت یہ 60 آیات انہی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ایک سبق مسلمانوں کو دیا کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان لوگوں کو پہچانو، کلمہ پڑھو، ان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آزمائش مسلمانوں پر آئی تاکہ پتہ چلے کہ کمزور لوگ کون ہیں، طاقتور کون ہے، پختہ کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے۔ مدینہ سے چلے تھے 1000 سے، مقام اشواط پہ پہنچے 700 لے گئے، کلیئر ہو گیا نا معاملہ، پتہ چل گیا کہ کون ان کے ساتھ۔
پھر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں ابھی مال کی محبت موجود تھی، ظاہر نہیں ہو رہی تھی، وہ ذرا سا موقع ملا تو ظاہر ہو گئی، تربیت کا موقع مل گیا، تھے سارے مخلص مسلمان لیکن ابھی تربیت کی ضرورت تھی، میدان جنگ میں آ گئے تھے، تربیت کے لیے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور پھر کچھ ایسے بہکاوے میں آنے والے لوگ تھے جو سنی سنائی باتوں پہ فٹافٹ عمل کر دیتے ہیں، ادھر سے خبر آئی ادھر مان لیا، ادھر سے خبر آئی ادھر پھیلا دیا، افواہوں کو پھیلانے والے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے۔ قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، فرمایا ان میں تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بزدلی کا شکار ہونے لگے تھے، ان کا ارادہ بن گیا تھا کہ وہ بھی لوٹ جائیں، حالانکہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی اور کارساز ہے، ان کو سمجھا لیا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی 179 نمبر آیت میں یہ بات وضاحت کی ہے، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ پاک مومنوں کو اسی حال پر، ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیب کو نہ طیب سے، پاک کو نہ پاک سے الگ نہ کرے، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ مطلب کبھی جنگی صورتحال بنتی ہے تو یہ چیزیں بھی سامنے ہوتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، انسان کو نہیں پتہ چلتا ان باتوں میں، اور خاص کر کے ہمارے جیسے وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ریاستوں کے اقدامات کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں دنیا کے بین الاقوامی تعلقات کا پتہ ہوتا ہے، 2-3 پوسٹیں پڑھتے ہیں اور ہم بین الاقوامی جنگی ماہر بن جاتے ہیں، پھر ہم جیسا بڑا معیشت دان اور معاشرت دان کو نہیں ہوتا۔ یہ ایک عجب ایک علم ہے، الگ علم ہے، یہ انہی لوگوں کو پتا ہے جن کو جو جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احتجاج کیا، سمجھ نہیں آئی تھی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ فرمایا کیا ان کے مرے ہوئے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر یہ اتنی دب کے صلح کیوں کی؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نابغہ اثر شخص، ایک بڑی شخصیت، اقتدار جن کے گھر کی لونڈی رہا، جو ہمیشہ مقتدر قوتوں میں شامل رہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی معاملات کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضرت عمر چپ کر گئے، لیکن دل میں بھی خود بد جاری تھی۔ یہاں سے اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ، ماتھے پہ غصے کی لکیریں ہیں اور غصہ چڑھا ہوا ہے اور بڑی چڑچڑا سا طبیعت بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے وہ سوال کیے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کہا کیا وہ باطل نہیں ہے؟ کہ بالکل ہے۔ کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ ان کے مرے ہوئے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ پھر یہ صلح کیوں اس طرح دب کے صلح کیوں کی؟ پیغمبر نے فرمایا تھا انا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوا رسول اللہ، جنہوں نے فیصلہ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ یہ ایک علم ہے، اس علم کو بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب یہ اللہ پاک نے یہ بیان کیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ طیب کو نہ طیب سے الگ نہ کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ اور اس آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آزمائش صلح، یہ غزوہ احد میں یہ لڑائی جھگڑا، یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ چند ایک پوائنٹس علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو معصیت رسول، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام دکھانا تھا۔ پیارے پیغمبر کی نافرمانی اتنی سی ہوئی اجتہادی غلطی، عمدن غلطی نہیں ہے، اجتہادی طور پر انہوں نے سمجھا کہ اب چھوڑ دینا چاہیے، فتح ہوگی، کامیاب ہو گئے، حکم کا انتظار نہیں کیا۔ حکم یہ تھا تا حکم ثانی، ہلنا نہیں ہے یہاں سے۔
ایک اجتہادی غلطی کی ہے، اس کا مسلمانوں کو بتایا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور جس کام سے منع کیا گیا وہ کرو گے تو اس کی نحوست پڑے گی تم پر۔ یہ دیکھو یہ نحوست آ گئی۔ پھر ہمیشہ یہ سبق ہے اس میں کہ کامیابی امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان کے بغیر آنے والی کامیابی ناپائیدار ہوتی ہے، پختہ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، امتحان کے بعد ملنے والی کامیابی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ صادق و کاذب میں، منافق و مخلص میں تمیز ہو سکے، فرق کیا جا سکے، مشکل وقت میں کون کام آتا ہے۔ اور ایک بڑا عام نکتہ ہے کہ بعض اوقات نا اس لیے بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھ سکیں کہ ہمارے فتح و نصرت کے ساتھی کون ہیں اور دکھوں کے ساتھی کون ہیں۔ کچھ لوگ اگر فتح ہی فتح مسلمانوں کو ملتی رہے تو ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں لشکروں میں جو صرف فتح کے ساتھی ہوتے ہیں، جو مال کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی ملے، اچھائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی ملے تو خوش ہوتے ہیں، وہ تم پر مشکل آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ لشکروں میں، جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو مشکل آنے پہ کہتے ہیں مزید کیا جی انہوں نے نہ اس پاسے بہو ساڑی منی نہیں ہے، انہوں نے پختو ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آزمائش آتی اس لیے تاکہ یہ لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ اور کبھی اللہ کی مدد تاخیر اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دعا و مناجات میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، مشکل وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ غزوہ بدر میں کیا تھا، چند لوگ تھے، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، مصلی بچھایا، رونے لگے، اتنا گڑگڑائے اور روئے کہ آپ کی سسکیوں سے آپ کا جسم کانپنے لگا اور آپ کے کندھے اثر پر پڑی ہوئی چادر سرک سرک کے نیچے جا گری۔ اب تم بھی دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے اتارے گے، 3000 فرشتے اتارے گے۔ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تعاون، اللہ کی مدد آ گئی تاکہ جب نکھر کے سامنے آ گئے۔ کبھی یہ دیر بھی ہو جاتی ہے اس طرح، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو غرور نفس ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی مار پڑے نا۔ تو وہ جو غزوہ حنین میں ہوا تھا نا، مسلمان کہنے لگے جو 1313 ادھر کا ہوا ہے تو 10,000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ پھر ان کو وہ حنین میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سبق یہ دیا کہ میں نہیں، اللہ کہتے ہیں میری طرف رجوع کرو، اپنی طاقت قوت پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اصل طاقتیں اللہ کی ہیں۔ مخلوق کی طرف، یہ تلوار بھی مخلوق ہے، نیزہ بھی مخلوق ہے، بم بھی مخلوق ہے، جہاز بھی مخلوق، یہ ساری مخلوقات ہیں، خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ سبق ہے غزوہ احد کا، اور آج کے لیے کے دور میں بھی یہی سبق ہے، اس طرف رجوع کر، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں مومنوں پر اس لیے آتی ہیں، اللہ کسی مومن کو جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کے عمل اس قابل نہیں ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کو اس طرح کسی مشکل کا شکار کر دیتا ہے، دشمن کے ہاتھوں میں قتل ہو جاتا ہے، یا زخمی ہو جاتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کو اور کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ اس آزمائش میں اس کے صبر کی وجہ سے اللہ جنت میں اسے وہ مقام دے دیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، لیکن عمل اس قابل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو غزوہ احد کے اسباب اور واقعات پر غور کرنا ہے تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورت آل عمران ہے، 121 آیت نمبر سے لے کر 189 نمبر آیت تک اس کو پڑھیے، اس کے اسباب، واقعات، نتائج اللہ تعالیٰ نے تجزیہ کر کے ہمارے سامنے پوسٹ مارٹم کر دیا ساری زندگی۔